بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافلہ کربلا سے چل چکا ہے۔ یہ قافلہ کوفہ سے گزر چکا ہے، گزر کر شام کی طرف جا رہا ہے۔ پہلی سفر کو پہنچے گا شام۔ سب سے لمبا راستہ بھی یہی ہے۔ کربلا سے کوفہ کا راستہ تقریباً 3 دنوں میں سر ہوا ہے، مگر کوفہ سے شام 15 محرم سے پہلی سفر، 15 دن کا سفر ہے۔ آپ 3 دن چلتے ہیں نا نجف سے کربلا تک، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، پیر جگہ جگہ دکھتے ہیں تو استراحت کر لیتا ہوں۔ جب آپ مشی کر رہے ہوں نجف سے کربلا کی تو اس وقت سوچا کریں کہ سکینہ کیسے چلی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ 3 سالہ امام محمد باقر کیسے چلے ہوں گے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزیزدارو، آج کی مجلس مخصوص مجلس ہے۔ ایک ایسے امام کے تابوت کی زیارت کریں گے آپ۔ میں کہوں گا رونے والوں سے تابوت کو بوسہ دیتے وقت خیال رہے کہ زخمی امام ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ کوفہ سے بھی گزرا ہے اور یہ قافلہ شام تک بھی پہنچا ہے۔ شام اور کوفہ میں فرق ہے۔ کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھیں، مگر سنیں گے شام میں چھتوں سے کیا پھینکا جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ جسے رونا آ رہا ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ شام میں چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے تھے، شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ آپ رو رہے ہیں، کچھ دیر تصور تو کیجئے۔ شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے اور زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیویوں کے بازو بندھے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابن عتیبہ نامی ایک راوی کہتا ہے کہ میں شام اپنے ذاتی غرض سے گیا تھا، ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے سو رہا تھا کہ میں نے شادیانوں کے بجنے کی آوازیں سنی، رقص اور طرب کی آوازیں سنی۔ تو میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک اور مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے، یہ مسلمان آج رقص کیوں کر رہے ہیں، یہ آج شادیانے کیوں بجائے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا ہے، اس کے بچوں کو، اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں، اور یہ جو ڈھول بجائے جا رہے ہیں، یہ جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یہ اس جنگ کے جیتنے کی خوشی میں منائے جا رہے ہیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ تشویش ہوئی، میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون ہے کہ جس نے بغاوت کی تھی اور اس کے ہارنے پر اور ان کے جیتنے پہ اتنی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو میں اپنے سرائے سے باہر نکلا اور جب بازار میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ نورانی چہرے ہیں جو نیزوں کی انیوں پر سوار ہیں، کٹے ہوئے سر ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے دیکھا کہ کچھ مقدس بیبیاں ہیں
جو بے مقنا و چادر ہیں، جن کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے اور انہیں ایسے کھینچا جا رہا ہے. مجھے توجہ ہوئی کہ ایک شخص ہے جو آگے آگے چل رہا ہے. اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، خاردار توق اس کے گلے میں ڈلا ہوا ہے. میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہیں ایسے مارا گیا اور آج تمہیں ایسے اسیر بنا کے لایا گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی گردن اٹھائی اور مجھے دیکھ کر کہا تم تو ابن عتیبہ ہو، تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو. میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے. یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی بن الحسین زین العابدین ہوں. ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کے قدموں میں بیٹھ کے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمائے ابن عتیبہ یہ جو نو کے نیزہ پہ سر ہے یہ میرے بابا حسین کا سر ہے. ابن عتیبہ وہ میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے، وہ میرے چچا کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے. اور مڑ کر نہ دیکھنا یہ بغیر چادروں کی بیویاں، ان میں میری پھوپھی زینب ہے، میری ماں رباب ہے، میری ماں ام لیلہ ہے، میری بہنیں ہیں، میری سکینہ ہے. ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا مولا حکم کریں میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کسی امیر ترین فرد کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ کسی سے کوئی چیز سوال کرے. میرے مولا نے فرمایا بتا تیری جیب میں پیسے کتنے ہیں؟ عجیب روایت ہے، بتا تیری جیب میں پیسے کتنے ہیں؟ کہ مولا 2000 درہم ہے. مولا نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابن عتیبہ جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ. ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی. مولا نے فرمایا بیویوں کو جا کے دے دو. میں نے بیویوں کو چادریں دی، ہر ایک بیوی کے سر پہ چادر آ گئی. عجب نہیں کچھ لمحے کے لیے بیویوں نے ایک سکون کا سانس لیا ہو کہ ایک مرتبہ کچھ نیزہ بردار ظالم آئے. اللہ اکبر، تصور کیجئے بیان نہیں ہو سکتا. پھر ایک مرتبہ نوحہ بلند ہوا، واہ حجابہ واہ حجابہ. ابن عتیبہ امام سجاد کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا بتائیے کوئی اور حکم میرے لیے فرمائے. میرے مولا نے فرمایا ابن عتیبہ یہ تمہارے پاس جو رقم بچی ہے، یہ جو نیزوں کو اٹھائے ہوئے ظالم ہیں ان سے کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ اور اگر کوئی انعام مانگے تو اسے انعام دے دینا. کہ مولا اس سے کیا ہوگا؟ فرمانے لگے لوگ سروں کا تماشا دیکھنے آگے چلے جائیں گے. یہ جو بھیڑ ہے جس میں میری بہنیں چل رہی ہیں. اللہ اکبر. عزاداروں آپ اپنے گھر کی ماں بہنوں سے کہتے ہیں نا فلاں بازار میں نہ جانا وہاں رش بہت ہوتا ہے، فلاں مارکیٹ میں نہ جانا وہاں کھوے سے کھوا چلتا ہے. سیدانیوں کا کام نہیں ہے ایسے بازاروں میں جانا. میرے مولا سجاد نے فرمایا ابن عتیبہ جب یہ سروں کو لے کے آگے چلے جائیں گے تو تماشا دیکھنے والے آگے چلے جائیں گے. میری پھوپھی کے گرد سے حلقہ تنگ ہو رہا ہے، میری ماں بہنوں کے قریب مجمع بڑھ رہا ہے، انہیں دور کرو. ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے، کچھ آگے گئے، کچھ کہنے پہ آگے چلے گئے. اسی اسنا میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی جھولی میں پتھر تھے اور وہ پتھر مار رہا تھا. تو اس شخص نے امام حسین کی پیشانی میں پتھر مارا. مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے تلوار نکال لی. امام سجاد کی آواز آئی ابن عتیبہ تلوار نہ چلانا، تم نے ایک پتھر دیکھا ہے، تم سے برداشت نہیں ہوا. ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. آج کی مجلس امام حسین کے پہلے عزادار کی مجلس ہے. حق بنتا ہے کہ ایسے گریہ کیا جائے جس نے سن 61 ہجری سے 95 ہجری تک تقریباً 34 سال تک گریہ کیا ہو. میرے رو رہے ہیں نا حضرات،
میرے امام کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا تھا، خون نکلتا تھا آنکھوں سے۔ جب کبھی پانی آ جاتا تھا نا، ابھی آپ سبیل بھی پیتے ہیں نا، جلوسوں میں سبیلیں بھی لگی ہوئی ہیں، جب امام کے سامنے پانی آتا تھا تو پانی کو دیکھ کے پہلے روتے تھے۔ کنیز سے پانی منگایا، غلام سے پانی منگوایا، جب پانی آیا امام کے سامنے تو رونے لگے۔ کنیز اور غلام امام کو پرسہ دیتے تھے۔ امام فرماتے تھے جب میں پانی دیکھتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب میرے بابا بھیا علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب کبھی کھانا آ جاتا تھا تو امام سجاد کھانے کو دیکھ کے روتے تھے، فرماتے تھے وہ کملائے ہوئے چہرے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ میری پھوپھی زینب سے میں نے پوچھا، پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا زین العابدین جو کھانا ہوتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ میں کھانا اپنے حصے کا بھی بانٹ دیتی ہوں۔ اب میرے لال بتاؤ کتنی دیر بغیر کھائے رہوں گی؟ اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اب مجھ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بازار سے گزر رہے ہیں، قصائی نے آتے ہوئے دیکھا، گوشت پہ کپڑا ڈال دیا۔ ایک خریدنے والے نے پوچھا تم نے گوشت چھپا کیوں دیا؟ کہنے لگے وہ دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں، وہ یہاں کھڑے ہو کر روئیں گے۔ کسی نے پوچھا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے کیوں آئے؟ فرمانے لگے کربلا میں بکھرے ہوئے گوشت کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں، مجھے قاسم کا لاشا یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک قصائی جانور ذبح کر رہا تھا، چند قدم آگے بڑھ کے امام نے کہا تم نے اسے پانی پلا دیا؟ کہا مولا مولا ہم مسلمان ہیں، جانور کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا کربلا کا رخ کر کے کہا بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو ہمت عطا کرے، گریے کی ہمت عطا فرمائے۔ تھکیں گے نہیں عزیزانو، مجھے 2 منزلیں اور آگے جانا ہے۔ دوسری منزل یعنی ایک منزل سے پہلے کی منزل سنیے۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں دیکھی آپ نے؟ میرے مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ نے کہاں دیکھی؟ تو ایک سرد آہ بھری ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا الشام، الشام، الشام۔ میرے مولا نے 3 مرتبہ فرمایا شام۔ شاید پہلی مرتبہ فرمایا، شاید پہلی مرتبہ فرمایا بازار شام۔ شاید پہلی مرتبہ کا مطلب بازار شام، دوسری مرتبہ کہنے کا مطلب دربار شام، تیسری مرتبہ کہنے کا مطلب زندان شام۔ عزادارو مجھے جلدی نہیں ہے، آپ تھکیں گے نہیں رونے سے۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، حق بنتا ہے اس امام پر ایسے ہی رویا جائے۔ اور ابھی تو میں حق ادا کرنے کا کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، مجھے یقین نہیں ہے کہ میں حق ادا کر رہا ہوں۔ بازار شام سنیں گے کیا فرمایا؟ فرمایا ہمیں بازار شام میں ایسا کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا۔ سخت جملہ ہے، سخت جملہ ہے۔ فرمایا ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے۔ میری بہن سکینہ بار بار آواز لگاتی تھی پھوپھی زینب۔ اجرکم اللہ۔ فرمایا شام کے بازار سے گزرتے ہوئے کسی نے انگارے پھینکے، ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرماتے ہیں ہمیں جب دروازہ دربار پر پہنچایا گیا، جب دربار کے دروازے پر ہمیں پہنچایا گیا تو میری پھوپھی زینب نے کہا کہ میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی، جس دربار میں شرابی بیٹھے ہوں وہاں علی کی بیٹی کھڑی رہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب کا جلال سامنے آیا، فرمایا اس کو خاموش ہو جاؤ، تو جو جہاں تھا وہاں رک گیا۔ جس جانور کے گلے میں گھنٹی بج رہی تھی وہ رک گئی، جس جانور کے پیر میں گھنگرو بندھا ہوا تھا وہ رک گیا۔
जिस जानवर ने पैर उठाया था वो उठा रह गया। ज़ैनब ने कहा खामोश हो जाओ, मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी। कि एक मर्तबा मैंने आवाज देकर कहा फूफी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लिमा है। फूफी अम्मा आपको तो बताया गया था कि दरबार में जाना होगा। फूफी अम्मा जरा बाबा के सर को देखिए। मेरी फूफी ने जब बाबा के सर को देखा तो हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बहन ने आवाज देकर कहा भैया किसने रुलाया है? सरे हुसैन गोया हुआ। ज़ैनब दरबार में चली जाओ, ज़ैनब दरबार में चली जाओ। फरमाते हैं हमें दरबार में ऐसी जगह खड़ा किया गया जहां बेचे जाने वाले गुलामों को खड़ा किया जाता है। फरमाते मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं कि मैंने वो मंजर देखा जो मेरी आंखों से जाता नहीं है। एक तश्त लाके रखा गया, उसका रुमाल हटाया गया। मेरे बाबा हुसैन का सर था, यजीद के हाथ में छड़ी थी, मेरे बाबा के लबों पे लगाता था। वो मंजर मुझसे नहीं भूलता। अजरुकम अल्लाह। और ज़ैनुल आबिदीन पर जिंदान शाम की मुसीबत, बहुत रो लिया, बहुत गिरिया कर लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई आंख रह गई हो जिसमें आंसू का कतरा ना आया। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो आंसू मांगिए इमाम हुसैन से, इमाम सज्जाद से आंसू मांगिए। और जिंदान शाम जिसकी छत नहीं थी, मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं जिसकी छत नहीं थी, दिन में धूप पड़ती थी, रात में ओस पड़ती थी। पूछने वाले ने पूछा मौला आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आप पर बुढ़ापा कैसा है, आपके बाल सफ़ेद क्यों हो गए? फरमाने लगे वो रात कैसी रात थी जब मेरी बहन सोते सोते उठी। अजरुकम अल्लाह, थकेंगे नहीं। कभी जिंदान के उस कोने में जाती थी, फूफी अम्मा मेरे बाबा आए थे। कभी जिंदान के उस कोने में जाती है, फूफी अम्मा भी मेरे बाबा यही थे। कभी दौड़कर किसी और कोने में जाके कहती है आपने मेरे बाबा को नहीं देखा, वो यही थे। उससे कह रहे थे सकीना तुम्हें लेने आया हूं, मैं बाबा के साथ जा रही हूं, मुझे मेरा बाबा लेने आया है। बच्ची ने हाय बाबा कह के रोना शुरू किया। यजीद के दरबार से सरे हुसैन भेजा गया कि जाओ इस सर को भेज दो, शायद ये बच्ची खामोश हो जाए। जब सर लाके रखा गया और सर से रुमाल हटाया गया, इमाम सज्जाद ने फरमाया सकीना देखो बाबा आ गए। अपने दोनों हाथों से सर उठाया, लबों पर प्यार किया। बाबा ये आपके चेहरे पे किसका खून है? बाबा ये आपका होठ किसने काटा? बाबा आपकी पेशानी में ये जख्म कैसा है? बाबा मुझे तमाचे मारे, बाबा मेरा दामन जला दिया, बाबा मेरे गोश्त मारे। अजरुकम अल्लाह। फिर बच्ची ने बाबा के लबों पे लब रखना शुरू किए, बाबा के रुखसारों पर प्यार करना शुरू किया। बच्ची बोलते बोलते चुप हो गई। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, अपनी बहन के नफ्स पर हाथ रखा, आवाज दी फूफी अम्मा जरा अम्मा रबात को संभालो। आवाज इन्ना लिल्लाह मिनहाल, मुझे बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। अजरुकम
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरे मौला 36 साल 35 साल तक मदीने में ये मसाइब याद करके रोते रहे, ये मसाइब याद करके तो रोते रहे। हर शाम ने मेरे मौला को जहर दे दिया। ये आपका रोना बर्दाश्त नहीं है ना बहुत से लोगों को। मैं कहता हूं अगर आपको रोना भी ना आ रहा हो तो ऊंची आवाज में रोया करें, इसलिए कि इमाम सज्जाद के रोने ने इमाम को जहर दिलवा दिया। हम न रोते अगर ज़ैनब को रोने दिया गया होता, हम न रोते अगर सकीना को रोने दिया गया होता, हम न रोते अगर इमाम सज्जाद को रोने पे जहर ना मिला होता, हम न रोते अगर जनाब रबाब को रोने दिया गया होता। मेरे मौला 35 साल तक रोते रहे। इस रोने के जुर्म में मेरे मौला को जहर दे दिया गया। जब जहर का असर हो गया ना अज़ादारो, बदन पे असर आने लगा, तो इमाम मोहम्मद बाक़िर को करीब बुलाया, उमूर इमामत तफवीज़ किए, उमूर इमामत तफवीज़ किए। फरमाने लगे मोहम्मद बाक़िर मुझे इतना बताओ मेरे लाल, तुम करबला में कितने बरस के थे? कहा बाबा मैं 3 साल का था। मुझे बताओ तुमने करबला में क्या देखा? मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। मोहम्मद बाक़िर मुझे बताओ तुमने करबला में क्या देखा? इमाम मोहम्मद बाक़िर ने फरमाया बाबा मैंने देखा दादा हुसैन चचा अली अकबर का लाशा लेकर आए। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन चचा कासिम का पामाल लाशा लेकर आए। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन वो अलम दरिया से लेकर आए जो चचा अब्बास लेकर गए थे। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन चचा अली असगर का लाशा लेकर आए। वो नन्ना सा लाशा दादा हुसैन के हाथ में था। बाबा मैंने देखा खेमे जल रहे थे। बाबा मैंने देखा आपके नीचे से बिस्तर खींचा जा रहा था। सुनेंगे अज़ादारो किस जुमले पर इमाम सज्जाद की रूह परवास कर गई, वो जुमला सुनेंगे आप हज़रात। मैं इसी पे मजलिस को खत्म कर रहा हूँ। ताबूत अभी आप ज़ियारत करेंगे, ख्याल रहे ये उसका ताबूत है कि जिसके ताबूत को उठाने वाला मदीने में बहुत बड़ा मजमा था। याद रहे कि इसके बाबा का लाशा 3 दिन बेकोरो कफन रहा। ये यही याद कर करके रोता रहा, मेरा बाबा करबला में 3 दिन बेकोरो कफन रहा। जैसे ही इमाम बाक़िर ने कहा बाबा मैंने देखा दादी ज़ैनब के सर से चादर उतर रही, मेरे मौला की चीख बुलंद हुई, आवाज आई इन्ना लिल्लाह। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।